اکرم کا بچہ اللہ مولانا معافی صوت Audionic, the sound master. Bluetooth mode. دیکھو جب تک وہ مووی نہیں آئی اس نے کام کرنا چھوڑ دیا زیادہ چلتے ہیں کر انہیں کے بارے چلو جی مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں للہ یہ خاص ہے اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہان کا عالمین کا مولانا یہاں الحمدللہ رب العالمین میں حسر ہے کیا ہے حسر یعنی بند ہونا محدود کہ یہ تعریفیں سب حسر ہیں کس کے ذات کے اور حسر کا فائدہ جی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام صفات الوہیت کے جو مختص ہیں ذات باری تعالیٰ کی طرف وہ سب کے سب اسی ذات کے لیے تمام صفات معبودیت الحمد وہ مخصوص ہے اور لام یہ اختصاص کا للہ کا جو لام ہے مولانا یہ کس چیز کے لیے اختصاص مخصوص سارے صفات الوہیت کے مخصوص ہیں ایک اللہ کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ الحمد کا جو الف لام ہے وہ یا جنسی ہے یا عہد خارجی ہے استغراقی نہیں ہے یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کیونکہ اگر ہم استغراقی معنی مراد لیں الف لام لے لیں تو پھر اس میں اشکالات ہوتے ہیں اشکال ہوتے ہیں کہ سب تعریفیں اسی میں بند ہیں تو پھر کسی کو تعریف کرنے کا راستہ کھلتا نہیں
استغراق جب ہوا. حالانکہ ہم دیکھتے مخلوقات کی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، اور یہ سب تعریف کے معنی میں. محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. اس میں تو پھر الحمد کا وہ انحصار ختم ہونا چاہیے. چونکہ استغراقی معنی لینے میں اشکالات، اس لیے ہم نے ان اشکالات سے بچنے کے لیے معنی جنسی اور ان میں پھر کوئی اشکال کیوں. ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ جو صفات خاصہ باری تعالی ہیں وہ سب صفات مخصوص ہیں اس کی خاص. اب اس اشکال کا جواب کہ میرے آقا کا نام احمد تھا یا محمد، اس کا جواب علماء نے یہ دیا. اصل میں ہم قیل و قال سے بچنا چاہتے تھے نا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس سے وہاں مراد یہ ہے کہ مصنوع کی تعریف اصل میں صانع کی تعریف ہے. مصنوع کی تعریف میں کسی نے اچھا بلڈنگ بنایا ہے، آپ جب گزرے میں کہتے ہیں یار یہ بلڈنگ کتنا اچھا حسین، پھر کہیں گے بھائی اس کا بنانے والا کتنا حسین. تو مطلب یہ کہ بلڈنگ کی حسن کا تعلق کس سے ہے؟ صانع سے. اس لیے انسان میں جو بھی تعریفیں ہوتی ہیں اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. صانع کون ہے؟ اللہ. بنانے والا خالق کوئی. لیکن ہم ان قیل و قال سے بچنا چاہتے تھے. ہم نے اس لیے یا عزت طور پر کہا یا جنسی معنی ہوگا یا اہدی. اب ہم مولانا ہم جنسی و عہد خارجی معنی جب مراد لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی حقیقی یہ ہوگا کہ صفات کارسازی ما فوق الاسباب، مالک حقیقی، کارساز حقیقی، مشکل کشا حقیقی، حاجت روا حقیقی، دور و نزدیک سے چھوٹے بڑے آواز کو یکساں سننے والا ذات حقیقی. لہذا تو پھر یہاں بھی حمد سے مراد ما فوق الاسباب حمد ہے. ما فوق الاسباب حمد ہے، ما تحت الاسباب حمد نہیں. ما تحت الاسباب حمد آپ کسی مخلوق کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ما فوق الاسباب حمد ہے اس کا لائق اس لیے کہ کارساز حقیقی اس کے علاوہ اور کوئی، حاجت روا حقیقی اس کے علاوہ ما فوق الاسباب اور کوئی نہیں ہے. اب ہم نے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنایا تھا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بڑے بڑے بتوں کو، بڑے بڑے متکبروں کو، بڑے بڑے خدائی دعویٰ کرنے والوں کو اس زمین پر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں نا تو مظلوم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. کیا کہتے ہیں لوگ خوشی میں؟ الحمدللہ. مطلب کیا ہے؟ یا اللہ یہ ظالم رکاوٹ کا ہمیں جینا نہیں دیتا، ہر جگہ ہم پر یہ قرآن پڑھتے ہو تو محتاج ہو. سمجھ رہے ہو؟
یا اللہ تو نے ما فوق الاسباب مظلوموں کو مدد کی، ظالم کو پیٹ سے ہٹا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں ہم ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا لکھ لکھا یہ نقطہ ذہن میں رکھو۔ جی اب مولانا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ سورہ حمد کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الشفاء، سورۃ الصلاۃ، ام الکتاب۔ ام الکتاب، یہ صحیح ہے، ام کتاب۔ ام القرآن میں کیسے ام الکتاب کیوں کہتے ہیں سر؟ اس لیے کہتے ہیں، اچھی طرح سے اس لیے کہتے ہیں کتاب، جس طرح چھوٹا بچہ پیٹ میں وہ اپنے ماں کے پیٹ کے دائرے میں حشر ہوتا ہے، جس طرح چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں حشر بند ہوتا ہے، اس کو اس لیے ام الکتاب کہتے ہیں کہ پوری قرآن مجید سورہ فاتحہ کے پیٹ میں بند ہے۔ پورا قرآن مجید جتنے مضامین قرآن میں بیان ہے اس کی تفصیل اس طرح آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ پوری قرآن کے اندر 6 مضمون بیان ہے، کثرت سے یہ 6 مضمون بیان ہے۔ ایک توحید، دوسرا رسالہ، تیسرا قیامت، چوتھا احکام یعنی ماننے والوں کے احکام، اور چھٹا نہ ماننے والوں کے توحید، رسالت، جی قیامت، یہ 3 ہو گئے، احکام، اور پھر ماننے والوں کی حالت اور نہ ماننے والوں کی 6 مضامین قرآن میں۔ مولانا یہ 6 مضامین سورہ فاتحہ نے اپنے اندر، اس لیے یہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں الحمد سے کیا ہے؟ توحید، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اجمالاً توحید موجود ہے سورہ فاتحہ میں، الرحمن الرحیم کا۔ پھر مولانا مالک یوم الدین میں قیامت ہے، کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں رسالہ، صراط الذین انعمت من النبیین، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں احکامات ہیں، ماننے اور نہ ماننے والوں کی ماننے۔ تو یہ 6 کے 6 مضامین بھی کہاں موجود ہیں؟ پوری قرآن میں بھی یہ 6 مضمون کثرت سے بیان ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں بھی اجمالاً یہ 6 مضمون بیان۔ تو کیا ہو گیا مولانا؟ اب مولانا آئیے الحمدللہ رب العالمین، عالم کی تشریح میں کل آپ نے بتایا کتنے عالم ہیں، کیسے عالم ہیں۔ آئیے الرحمن الرحیم، کیا مولانا؟ الرحمن الرحیم۔ مولانا وہاں دعویٰ تھا الحمد، اس کی دلیل کیا تھی؟ رب العالمین۔ پھر دوسری دلیل الحمدللہ کا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ کیوں سارا تعریف ہیں اللہ میں منحصر ہیں، بند ہیں، اللہ ہی تعریف کا، کیونکہ الرحمن الرحیم
اس دعویٰ پر یہ دلیل ہے پہلا دلیل کیا تھا؟ رب العالمین. دوسرا دلیل کیا تھا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اچھی طرح سے کرو. یہ دلیل دو میں اس دعویٰ پر جو الحمد ہے. مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رحمان اور رحیم میں ایک بڑا زبردست فرق بتایا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمان اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے دے، جو بین مانگے. کیا بولا نا؟ آپ نے مانگا ہی نہیں ہے وہ اپنے طرف سے سمجھ رہے مولانا. اور رحیم وہ صفت ہے مشبہ ہے اللہ کی. دونوں صفت مشبہ، دونوں صفتیں مشبہ. رحمان بھی صفت ہے، رحیم بھی صفت ہے مشبہ. دونوں میں مبالغہ ہے. لیکن رحمان وہ ہے جو بین اور رحیم وہ ہے جو مانگنے کے بعد، طلب کرنے مانگنے کے بعد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان میں مبالغہ زیادہ تر ہے. کس سے؟ رحیم سے. اس میں مبالغہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے. بولیے تو جو ہے. میں ایک دو مثال دیتا ہوں. مولانا یہ وجود قاری صاحب کو اس طرح خوبصورت اللہ نے پیدا کیا. دیکھو ماشاءاللہ. مول صاحب کو اللہ نے ایسا حسین بنایا. دیکھو حضرت کو وہ میرا گچکی کدھر، یہ گچکی کدھر. کس پیارے انداز میں میرے رب نے اس کو وجود عطا کیا. یہ وجود اس نے اللہ سے مانگا تھا یا بغیر مانگنے کے اللہ نے دیا؟ بغیر مانگے. یہ ہے رحمان. بغیر مانگے. اچھا وجود دی. کیسے حسین آنکھیں دیے، کیسے خوبصورت ناک عطا کیا، خوبصورت کانیں دے دے، دانت دیا. مولانا ہاتھ بھی، پیر بھی. ہم نے کسی اعضاء کا اللہ سے مطالبہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا. ہمیں بغیر عضو کے ایک مولانا گوشت کا ٹکڑا بنا کے کوئی اس کو پوچھنے وہ عظیم شان دیتی اللہ. لیکن اس نے یہ سب چیزیں جو ہمیں دیا مولانا رحمان نے دیا بین. اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. میں رب العالمین ہوں. کون سا رب العالمین؟ میری دوسری صفت یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں. الرحمن علم القرآن. رحمان نے ہمیں قرآن دے دیا. رحمان نے ہمیں وجود دیا، صورت، حسن، کمال، جمال. تو مولانا الرحمن جو بھی حد مہربان رب العالمین کیا ترجمہ کرو گے رحمان؟ اگر اس طرح ترجمہ کرو گے مہربان الرحمن. مولوی جس کو کوئی وہ حوصلہ بھی نہیں ہوگا پڑھنے پڑھانے یہ مہربان نہیں، مہربان نہیں ہے. بی حد کو ملاؤ گے تب رحمان کا معنی.
بے حد مہربان مولانا جی میرا اللہ الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر اس کا ترجمہ کرو گے کہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے رحمان اور رحیم یہ صفت مشبہ ہے، ان کے معنی کس چیز کا ہے؟ مبالغہ کا. بے حد مہربان و نہایت رحم کرنے والا. مولانا یہ بات تو سمجھ گئے نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب مولانا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا مولانا تین معنی علماء نے بیان کی. کتنے معنی؟ تین معنی. ایک معنی ہر موجود ما سوا اللہ، ہر موجود ما سوا اللہ کے بغیر ہر موجود، ہر مخلوق وہ عالمین میں الحمدللہ رب العالمین. اس کا عربی ترجمہ کیا کرو گے؟ کل موجود ما سوا اللہ. یا اس کا ترجمہ کرو گے کل ما خلق اللہ فی الدنیا والآخرہ الحمدللہ رب العالمین. کل موجود ما سوا اللہ، اللہ کے بغیر ہر موجود عالمین میں ہے، یا جو کچھ اللہ نے دنیا و آخرت میں بنایا ہے پیدا کیا وہ سب عالمین میں سے. ایک معنی تو عالمین کا ہے الحمدللہ ہو ان کا پالنہار ہے، ان کا تربیت کرنے والا ہے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی بہترین ترتیب ترجمہ کرنے کا کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن بالقرآن. یہ باتیں یاد آتی ہیں یا بھول جاتی ہیں؟ ان کو رکھو بار بار. مولانا نہیں ہے داڑھی ایسا کہنا نہیں جی. اگر آپ کو کھلونا چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، انتظام کریں گے آپ کے لیے کہ داڑھی ایسے رکھے دیں، کیونکہ آپ کے توجہ کو خراب ہوگا. پھر یہ عادت بن جاتی ہے نماز میں بھی مولانا سب کیا کر رہا ہوتا ہے. تو مولانا قرآن کی تفسیر قرآن سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو یاد ہے سورہ شعراء میں فرعون نے حضرت موسیٰ سے سوال، آپ کی تعریف سے کہتے ہیں اکثر ماشاءاللہ علماء اس بیماری میں مبتلا ہیں. یہ ہیضے کا بیماری یہ اکثر طلبہ کو ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. میں اس پر ایک قصہ لے رہا ہوں بعد میں. تو مولانا فرعون نے حضرت موسیٰ پر جرح کرنا چاہا، بحث کرنا چاہا. تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کہا وما رب العالمین. کیا کہا؟ آپ اپنے رب کا تعارف تو کرو. رب کون ہے؟ الحمدللہ انہوں نے کیا سوال کیا؟ وما ارے بولو نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال رب السماوات والارض جی وما بینہما ان کنتم موقنین. ان کنتم موقنین. تو اس میں کل موجود ما سوا اللہ ہے، سماوات تو یہاں عالمین کا کیا ترجمہ میں نے کیا تھا؟ کل موجود ما سوا اللہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بڑے قابل عالم تھے، شیخ الہند کے شاگرد. کیا نام تھا مولانا؟ قرآن کو عجیب سمجھا اور اسلامی سیاست کو قرآن سے جو تشریح مولانا عبید اللہ نے کی
کسی نے آج تک نہیں کیا. اور یہ تفسیر اس نے کہاں سے یاد کیا تھا؟ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. اچھا انہوں نے پھر مولانا عبید اللہ لاہوری، مولانا احمد علی لاہوری کو درس کیا. کس نے؟ عبید اللہ. مولانا احمد علی لاہوری رئیس المفسرین اپنے دور میں کس کے شاگرد ہیں؟ عبید اللہ صدیق کے. عبید اللہ صدیق کس کے شاگرد ہیں؟ انہوں نے یہاں عالمین سے مراد عجیب لیا. مولانا سیاسی آدمی تھا نا اور مولانا سندھی، تو اس نے فرمایا کہ عالمین سے مراد اقوام عالم ہے. کیا ہے؟ اقوام عالم ہے. پوری دنیا کے جتنی قومیں ہیں وہ مراد ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میں اللہ پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. اللہ نے یہاں رب العالمین کہہ کے یہ اشارہ کر دیا کہ میرے نبی کا دین بھی عالمی ہے اور میرے نبی کا نبوت بھی عالمی ہے. اس لفظ سے اس نے اشتقاق کیا ہے مولانا کہ یہ اشارہ ہے کہ میرے نبی کا اسلام بھی بین الاقوامی ہے، میرے نبی کی نبوت بھی بین الاقوامی. عالمی نبوت، عالمی کتاب، عالمی قبلہ، عالمی قرآن. یہ اشارہ تھا. اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جی تیسرا معنی مولانا عالمین کا انس و جن، جنو انس و جن. سمجھے گا مولانا؟ اس کی دلیل قرآن سے، تفسیر قرآن کا قرآن آپ اس طرح سمجھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لِيَكُونَ. تو عالمی کون ہے؟ عالمی انس و عالمی جن. ان دونوں کو ڈرایا جاتا ہے، ان دونوں کو قرآن کے احکام بتا دیا. یہ سمجھ میں آئے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. ان الرحمن الرحیم دونوں مشتق ہیں رحم سے، رحم سے. سمجھے گا نا؟ دونوں میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے. سمجھے؟ لیکن رحمان میں مبالغہ رحیم سے زیادہ پایا جاتا ہے. سمجھ؟ اور مولانا رحمان کسی بندے پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. رحمان کا اطلاق صرف کس پر کیا جاتا ہے؟ رحیم کے اطلاق مخلوق پر کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. ہمارے نبی کی تعریف قرآن میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ لیکن کسی مخلوق کے بارے میں کہیں بھی نہیں کہ رحمان ہے. یہ کیا ہے؟ کہیں بھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمان الدنیا کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مجوسی کو بھی، رافضی کو بھی، قادیانی کو بھی، مشرک کو بھی، بلکہ ان کو اور زیادہ کھلا رہا ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی قیمت رحمان کے سامنے. لیکن رحیم وہ صرف مومن کے لیے. رحیم کس کے لیے ہے؟
قیامت میں جب مومنین اس کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں تو پوری جنت اللہ کی رحیمیت کا نشانی ہے، وہ مومن کو ایک مشت میں عطا کیا۔ انہوں سمجھے میری بات کو سمجھتے ہیں؟ ہاں تو ذرا سر ہلکا ہلاتے ہو، مجھے شک ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ رہے ہیں؟ جی مولانا کوئی پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ۔ اب مولانا الرحمن الرحیم پہ ایک سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا ذکر ہوا نہیں ہوا؟ مجھے جواب سورہ فاتحہ سے پہلے کس کا ذکر؟ بسم اللہ۔ وہاں پر رحمان الرحیم تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کے دل میں بھی آ سکتا ہے، سوال میرے دل میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان آیا رحیم دونوں آئے تو پھر سورہ فاتحہ میں دوبارہ ان کو یہ اشکال ہوتا ہے بولنا ہوتا ہے وہاں تو ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ تو مولانا اس کا جواب آسان سے تکرار کیوں ہے؟ تکرار نہیں ہونی کی، لیکن ہم دیکھ کہ اس کا جواب مولانا یہ ہے کہ ذہن میں رکھو کہ تکرار اس لیے نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے، وہ مستقل آیا اور سورہ فاتحہ مستقل سورت ہے۔ تو یہاں رحمان الرحیم سورہ فاتحہ میں آیا اور وہاں رحمان الرحیم بسم اللہ میں آیا۔ ہاں اگر بسم اللہ فاتحہ کا کیا ہوتا جو اس کی آیتوں میں سے ایک آیات ہوتا تو پھر اس وقت اعتراض کرنے کی اب تو آگے کدھر آگا دل میں اوپری سے جی چلو تو پھر پڑھو مل کے پڑھو الحمدللہ ہمارے حضرت جاجوی رحمہ اللہ پڑھاتے تھے نا آدمی مست ہو جاتا۔ جب میں جوان تھا گلا بلا ٹھیک ہے تو میں بالکل اسی طرح سے پڑھاتا تھا ایران تھا۔ تو ابھی تو آج کل گڑا بیٹھ گیا لیکن کچھ نہ کچھ تو اگر کل کا کل نہیں ہوتا جوزو تو ہوتا ہے۔ تو مولانا بہت پڑھو الحمدللہ اب آئیے مالک یوم الدین، وہ میرا رب جو رب العالمین بھی ہے، جو رحمان الرحیم بھی ہے۔ تیسرا صفت اس کا یہ ہے کہ مالک یوم الدین۔ بولنا اس الحمدللہ دعویٰ کا یہ تیسرا دلیل ہے۔ یہ یوں اچھے تعریفیں الوہیت کی صفات مختص ہیں ما فوق الاسباب کس کے لیے؟ کیوں؟ دلیل نمبر 1 رب العالمین، دلیل نمبر 2 دلیل نمبر 3 مالک یوم الدین۔ جی مولانا مالک یوم الدین میں مولانا 2 قرات
مشہور ہے. ایک یہی ہے جو مالک، دوسرا قرات ہے مالک یوم الدین. دوسرا قرات کیا ہے؟ دونوں متواتر ہیں مولانا. اگر آپ نے نماز میں مالک یوم الدین بھی پڑھا تو کوئی آپ کا کان کھینچ نہیں سکتا، لیکن اگر یہاں پڑھو تو مالک یوم الدین تو ہر طرف سے جواب آئے گا مالک یوم الدین. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا غلط کیا، وہ یہ سمجھے نہیں. دونوں متواتر قرات ہے. مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو. عربی مفہوم میں تو اکثر کسی کیا پڑھتے ہیں مالک. مولانا اگر اس کو ہم پہلے قرات مالک یوم الدین پڑھیں گے اس وقت اس کا معنی ہوگا مملوکہ اشیاء جتنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ان اعیان مملوکہ میں مولانا متصرف کون ہے. کیونکہ اگر مالک ہے تو پھر دوسرا اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ مالک میں ہمیشہ کسی شے کا کیا ہوتا ہے؟ مملوک. شے اس مالک کا مملوک بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں مالک وہ ہے جو سب اعیان مملوکہ میں جس طرح چاہے گا تصرف ہو. چنانچہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس مالک میں کیا ہے؟ مملوک. اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ان میں کیا کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساتھ میں درس سے پڑھو مالک یوم الدین. دوسرا قرات کیا ہے؟ کیا مولانا؟ مالک یوم. مالک یوم. دوسرا قرات مالک ہے. اس کا معنی ہے امر و نہی میں تصرف کرنے والا. پہلے کا معنی اشیاء مملوکہ میں اور ملک کی صورت میں امر و نہی میں کیا کرنے والا. یہاں مامورین میں امر نہی کے مسئلے میں تصرف، چاہے روکے کوئی کرنے والا، اگر کرے کسی کام کو تو روکنے والا. وہ ایک ہی آمر ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ مالک ہے پہلی قرات میں، باقی سب چیزیں جو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے ہیں. یہ دونوں کو کرتا ہوں سمجھ جائیں. اسی لیے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مالک کا ترجمہ کیا مطلق الاختیار. سفیان ثوری نے مولانا تم کیوں اس طرح بے دل بیٹھے ہوئے ہو؟ نہ تمہارا کوئی اچھا تفسیر سامنے ہے، نہ کوئی قلم ہاتھ میں ہے، نہ کوئی. اس کو ہم کہتے ہیں بے دل. بے دل. چلو اگر یہ اس پہ نہیں لکھو ان کی لکھنے کی جگہ اس پر لکھو دفتر تو یا نہ اس طرح کی. تم تو اچھے طالب علم تو اپنی استاد. میں حیران ہوں کہ کسی استاد کسی استعداد والے طلبہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ بنا کے بیٹھے ہو. لیکن کل میں باری کچھ سے پوچھوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تمہیں اپنے حافظہ پر اعتماد ہے یا کیا بات ہے کہ لکھ رہے. ابھی میرا اور تیرا جنگ سمجھ رہے ہو؟ نہیں ادھر ہی سمجھ. بالکل شمسا ہوا آم کی طرح، نہ قلم نہ دفتر. تازہ آ گیا در سے یا 2 دن سے کب آئے؟ پہلے سالوں میں ہم تو درس میں کسی کو بیٹھنے
تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اس لیے آپ کی تفسیر کو قبول کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اصطلاحات سے آپ باخبر ہو جائیں، لیکن اگر تم اس طرح یہ چھوٹے قرآن مجید لے کر بیٹھو گے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہوتے؟ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، میں بھی کہہ کے چلوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام۔ فرض سے دے آئی علیحدہ کا شیخ کہ مولا اس کے پیچھے مجھے دکھاؤ کیا اس کے یہ بھی 360 کے بعد ہے، عید کو آتا ہے باقی دن کے نماز کو نہیں، مولانا تم تو نہیں، یہ تو لکھنے کا نہیں ہے، چھوٹا سا قرآن یہ لے مولانا آپ کے پاس ہے نا دفتر میں لکھ لیں، چلو کم سے کم جن کے پاس وہ قرآن نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ سائن تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹا والا بھی قرآن نہیں ہے، دفتر ہے نہیں، مگر میں جو لوگ سوچ لوں گے نا میں بہت سخت کروں گا درس۔ چلو جی یہ ہو گیا۔ ابھی سفیان ثوری نے کیا معنی کیا تھا مالک یوم الدین کا؟ مطلق الاختیار۔ کیا معنی کیا تھا؟ چاہے مملوک شے میں ہو اختیار یا امر نہیں میں اختیار، ٹھیک ہے۔ اب مولانا مالک کے تو حل ہو گیا، اب آئیے یوم الدین اس کو حل کر کے بس کریں گے۔ مولانا دین کے چند معنی ہیں، ایک معنی دین کا عبادت، کیا مولانا؟ عبادت۔ چنانچہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور عبادت کو اس کے لیے کیا کر دو۔ تو یہاں دین کا معنی کیا ہوگا؟ دین کا ایک معنی کیا ہے؟ عبادت، ٹھیک ہے مولانا۔ اور دوسرا معنی مولانا دین کا پکارنا، کیا مولانا؟ پکارنا۔ یہ بھی آپ کو سناؤں قرآن کی آیات، تفسیر القرآن بالقرآن، اللہ فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کا پکار، مخلصین اپنے پکار کو خالص کرو، مخلصین خالص کرو لہو اللہ ہی کے لیے الدین، اپنے دین کا معنی کیا؟ پکارنا، کیا کرنا؟ ایک معنی دین کو ہوا عبادت اور دوسرا معنی دین کا ہوا پکارنا۔ تیسرا معنی دین کا مولانا جزا کے بدلہ، جس طرح یہاں پر مانا ہے مالک یوم الدین، اور مشہور ہے نا کما تدین تدان، بنا ہے نا یہ مثال کما تدین تدان، یا جس طرح یہ مثال ہے ہاں دناہم کما دان، یا دناہم کما دان، اس شخص سے وہی معاملہ کیا گیا جو اس نے دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، بدلا تو جزا۔ یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ جزا، مالک یوم الدین، جی وہ روزی جزا کا مالک ہے، بدلے کا۔ جس دن عدلے بدلے دیے جائیں گے نا تو اس دن کا خالص ظاہر و باطن مالک اللہ۔ سمجھ رہے مولانا؟ تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور حقیقت یہی ہے ہر شے کا مالک اللہ ہے، پھر یہاں کیوں کہا گیا کہ مالکی یوم الدین کو کیوں خاص کیا گیا، حالانکہ وہ تو ہر شے کا مالک ہے۔
ایک شعر ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، خط نوشتم صرف کردم یادگار، یا دوسرا ایسا کہ مالک ہر شے خدا، مالک ہر شے، پہلے سب دن کے ہم تو مولانا یہ اعتراض ہے، وہ تو ہر شے کا مالک ہے، نورالدین کو کیوں تخصیص کیا گیا؟ مولانا اس کا جواب اس طرح آپ سمجھے کہ اس دنیا میں یعنی جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، ما تحت الاسباب دنیاوی فیصلے دنیاوی بادشاہیں کرتے ہیں، کسی کو پھانسی کی سزا ملتی ہے، کسی کو جیل سے آزادی، کسی کو جرمانہ کیا جاتا ہے، یہ فیصلے کورٹوں میں کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں ما تحت الاسباب دنیا کی بادشاہیں فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلے کا وہ مالک ہیں۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اس دنیا میں چلو جیسا کہ وہ چلے گا، ہم نے اختیار تو دیا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن جہاں تک معاملہ ہوگا کس کا؟ مالک یوم جزا کے دن میں کسی کو کوئی نفس مارنے کی اجازت نہیں، فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کو سلطان حق چخواہد آن کند عالمی را در دم وی هست سلطانی مسلم مرورا نیست کس را زهره چونو تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ قوت والا خدا، وہ طاقت والا خدا جو قیامت والے دن میں کسی کو نفس نکالنے لے جانے کی طاقت و قدرت نہیں ہے، ہر چیز کا بدلے کا مالک کون ہے؟ روز جزا کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا میں دوسرے قاضیوں کو ماتا کا اسباب اختیار ہے، لیکن قیامت میں کوئی نہیں۔ اسی لیے مولانا کس کو خاص کیا گیا؟ مالک یوم، مالک یوم۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض کیا تھا مولانا؟ تو اپنے سوچ سب سے اعتراض کیا تھا؟ تم نے جو بیچ میں ایک انگڑائی لی، اس انگڑائی سے مجھے پتا چلا کہ تم ریل پٹری سے ہٹ گئے۔ اب میں نہیں دیکھا، میں نے دیکھ لی، میں نے کہا شاید اڑ جائے، لیکن الحمدللہ اڑا کیا ہوا مولانا؟ کوئی خواب نہ لگا تو اعتراض نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا کیا؟ ہم تو آپ کو جنید بغدادی سمجھتے ہیں یار۔ مولانا اعتراض کون بتائے گا؟ وہ سب کچھ نہیں بتائے گا، حضرت آپ بتائیں۔ ظاہر کو اللہ چیز کے مالک ہیں، انہوں نے جزا کے دن کو کیوں خاص کیا کہ الجواب، کیونکہ دنیا میں اللہ نے بادشاہت دی ہے لوگوں کو، وہاں پر فیصلے سناتے ہیں، اسباب تو اللہ نے یہ اجازت دی ہے، اور آخرت میں کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف اللہ کی بادشاہت۔ ہاں، حسب سلطانی مسلم، ادھر جو ہے بادشاہی خاص و خاص ہے کس کا؟ حسب سلطانی مسلم مرورا نیست کسرا زہرے چونو چرا، وہاں جو کسی کو ہاں نہ کہنے کا اختیار نہیں۔ اس سلطان حق چخواہد آن کند عالمی را در دل وی، بادشاہی اسی کا مسلم ہے۔ سمجھ گئے مولانا؟ اسی لیے کرنا ہے مالک یوم الدین۔ اب سمجھ گئے؟ اب آپ سے پوچھو، جواب دے سکتے ہو؟ اچھا سائیں میاں کے پاس جواب دے سکتے ہو؟ مولانا آپ بزرگ جواب دے سکتے ہو؟ یہ حضرت کو میرے طرف
جواب دے سوال و جواب دے آپ مولانا تو ملنگ میں اس کو جانتا اس کو میں جانتا وہ کلندر کی جنبی ہے بغیر دعا کے ہلتا ہے کلندر کی جنبی کلندر جنبی بھی بات چنبی میرے مولانا وہ درویش آدمی میں اس کو جانتا ہوں ایک آدمی ٹھیک ہے مولانا چلو تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن کبھی کبھی میں تم پر بھی فٹ کر دوں گا ہوشیار اللہ قیامت والے جو آخرت کا دن ہوگا مولانا وہاں ظاہر اور باطن چھوٹے اور بڑے فیصلے کون کریں گے؟ اللہ بلا شرکتی غیر بلا شرکتی کوئی اس فیصلے میں اللہ کا شریک نہیں ہوگا کب مالک یوم الدین خود ہی فیصلہ کرتا چلو آج مالک یوم الدین تک کہاں پہنچے؟ مالک یوم الدین جاؤ